مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے انسانوں کی جو کمزوری ہے وہ دنیا طلبی، سب سے بڑی کمزوری انسان کی ہے دنیا طلبی، ہر چیز دنیا کی حاصل کرنے کی فراق میں رہنا، اور یہ چاہتا ہے انسان کا نفس، روح یہ نہیں چاہتی۔ لیکن انسان کے اندر چونکہ روح کے علاوہ نفس بھی موجود ہے تو نفس چاہتا ہے، اور اس نفس کی جو خواہش ہے اس کو تشبیہ دیتے ہوئے مولانا روم فرماتے ہیں کہ جیسے کتا ہڈیوں کی طرف بھاگتا ہے، وہی کیفیت انسان کی ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ اسی طرح کی ہیں، ہڈیاں ہیں، اور انسان کا نفس ایک کتا ہے۔ تو نفس کا دنیا کی چیزوں کی طرف راغب ہونا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کتے کا ہڈیوں کی طرف راغب ہونا۔ اور جب نفس انسان کا دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے تو حرص اس کی بڑھتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے حرص دنیاوی اس کی بڑھتی جاتی ہے ویسی ویسی روح کی ترقی رکتی جاتی ہے۔ جتنا آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اتنی روحانی طور پر آپ کا ڈکلائن ہوتا رہے گا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو کتا نہیں ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا نہیں ہے، تو پھر ہڈیوں پہ عاشق کیوں ہوتا ہے؟ اگر تو جونک نہیں ہے، جوں نہیں ہے سر کی، تو پھر خون کیوں پیتا ہے؟ اب فرق کیا ہے کہ لوگوں کو یہ تمیز ختم ہو گئی ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز۔ دنیا میں انسان کو جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اصلی زندگی یہی ہے اور اصلی اچیومنٹ یہی ہے۔ دنیا حاصل کرنے والوں کو ان کی ظاہری کامیابیوں کو دیکھ کر انسان کا دل للچاتا ہے، اور وہ بھی انہی کی طرح کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اگرچہ کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ بینائی والا نہیں ہے، اصلی اور نقلی کو پہچاننے والا نہیں ہے، نظر نہیں ہے، اس لیے وہ نقلی چیزوں کی طرف ہی راغب ہو رہا ہے۔ دیکھا دیکھی آں چے چشمس تاں کے بینائش نیست، زمتہاں جس کے رسوائش نیست۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آنکھ ہی کیا ہے جس کے اندر بینائی نہیں ہے، اتنا فرق نہ کر سکے، اتنی تمیز نہ کر سکے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ آنکھ ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اچھائی اور برائی کو دیکھ سکے، اور اگر اچھائی برائی کو نہیں دیکھ پا رہی ہے آنکھ، تو پھر وہ آنکھ کیا ہے؟ وہ بینائی ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن ہوگا کیا؟ امتحانوں میں جب حشر کے دن امتحانوں کے مرحلے سے وہ گزرے گا تو پھر اس کو رسوائی کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے قیامت کے دن رسوا ہونے والے ہیں۔ سہو باشد زن ہارا گاہ گاہ، اینچ زنست این کے کور آمد برا۔ انسان گیسنگ بہت کرتا ہے دنیا میں، اور گیسنگ میں کبھی کبھار کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ کچھ گیس کرتے ہیں نا تو کبھی لگ جاتا ہے، آپ گیس آپ کا نکل جاتا ہے، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک گیس کیا تھا میں نے، تکا مارا تھا اور بات صحیح ہو گئی۔ تو کبھی کبھی گیس میں انسان کامیاب بھی ہوتا ہے، لیکن ناکام ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی بھول ہوتی ہے، کبھی صحیح راستے پر انسان جاتا ہے، یہ گمانوں میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ گمان یہاں پر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو بتا دیا گیا ہے کہ دنیا کی یہ حالت ہے۔ تب گمان کیا ہے؟ یقین کی کمزوری، ایمان کی کمزوری انسان کو گمان میں لاتی ہے، ظن میں لاتی ہے۔ جب ایمان مضبوط ہے، یقین مضبوط ہے، اصل زندگی حشر کی زندگی ہے، اس بات پر یقین ہے، تو پھر وہ اس طرح کے گمان اور اٹکل پہ کام نہیں کرے گا۔ یہ گمان ہی کیا ہے جو راستے سے انسان کو اندھا رکھے؟
جب آنکھ ہی بند ہے تو اب گمان کیا ہے؟ آنکھ کھلی رکھ کر پھر بھی گمان ہو سکتا ہے. آنکھ ہی بند ہے, دیکھنا ہی نہیں چاہتے, سمجھنا ہی نہیں چاہتے, سننا ہی نہیں چاہتے, تو اب گمان کا بھی کوئی چانس نہیں رہا. کردے بردیگراں نوحہ گری, مدت بنشین و برخدمی گری. تیری کیفیت, تیرا حال تو یہ ہے کہ تو دوسروں کے اوپر روتا ہے, دوسروں کی غلطیاں نکالتا ہے, دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے, دوسروں کی خامیاں تلاش کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں مدت بنشین, کچھ عرصہ ذرا بیٹھ جاؤ, برخود میں گری, اپنے آپ پر بھی کبھی رو. کب تک دوسروں پر روتے رہو گے؟ اپنی حقیقت کی خبر نہیں ہے اسی لیے دوسروں پر رو رہے ہیں. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پر جب نظر, تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے یہ. اپنی برائیوں پر, اپنے عیبوں پر نظر کرو, یہ اصل ہے تمہارے لیے, لوگوں سے کیا ہے. زبر گریاں شاخ سبز و تر شود, زاں کے شمس گریا روشن تر شود. رونے والی آنکھ ہی پھل کھلاتی ہے, جیسے کہ رونے والا ابر ہی بارش برساتا ہے اور اس سے ہریالی آتی ہے, جھاڑ تر و تازہ ہوتے ہیں. آپ مثال ایک اور دیتے ہیں کہ جیسے موم بتی ہے, موم بتی کو جب روشن کیا جاتا ہے تو وہ روتی ہے. موم بتی کا رونا خود اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ روشنی ہو رہی ہے. جو روشنی دینے والی موم بتی نہیں ہوتی وہ روتی بھی نہیں ہے. مطلب اس کے موم کے پگھل کر گرنے سے آپ رونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہر کجا نوحہ کننداں جا نشیں, زاں کہ تو اولا تری اندر ہنی. جہاں بھی جو بھی روتا ہوا دکھائی دے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ. اگر تجھے رونا نہیں آتا ہے تو رونے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. جہاں نوحے کا چانس, رونے کا چانس نظر آئے وہاں جا کر بیٹھ جاؤ. کیوں کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ رونا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. زاں کے ایشاں در فراق فانیند, غافل از لالے بخائے کانیند. کیونکہ جو انسان ہے, رونے والا انسان بھی رو رہا ہے. کچھ لوگ روتے بھی ہیں زندگی میں, پریشانیوں سے روتے ہیں, گھر کے کسی فرد کے جدا ہو جانے سے روتے ہیں. رونا آتا ہے لوگوں کو, غم آ جانے پر, تکلیف ہو جانے پر روتے ہیں. آپ کا کوئی پیارا ہے, مر گیا ہے, روتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو خود سے فنا ہونے والا ہے اس پہ کیا رونا ہے, تم اس پر روتے ہو. جو اصل رونا ہے اس سے تو تم غافل ہو. جو بقا کی کان ہے, تمہاری اصلی زندگی جس کے اوپر منحصر ہے, وہ ہے اصل رونا, اس سے تو تم غافل ہو. اب یہ کیا بھئی, کوئی بھی انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی پہلے مرنے والا ہے, کوئی نہ کوئی بعد میں مرنے والا ہے. مرنا تو سبھی کو ہے, تو کوئی پہلے جائے گا, کوئی بعد میں جائے گا. جو بعد میں جانے والا ہے وہ بھی تو مرنے والا ہے. جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے وہ پیدا ہونے والا ہے, وہ بھی مرنے والا ہے. سب گزرے ہیں اس مرحلے سے. تو جو سب کے ساتھ پیش آنے والی چیز ہے اس پہ کیا رونا, وہ رونا اصل رونا نہیں ہے. اصل رونا یہ ہے جو بقا کی کان کے جو جواہرات ہیں وہ اس رونے سے حاصل ہوتے ہیں. وہ ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا, اپنی کوتاہیوں پر رونا, اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رونا, اللہ کے محبوب بندوں کی یاد میں رونا. یہ کام کا رونا ہے. زاں کے بردل نقش تخلید است بند, رو بے آب چشم بند شراب رند. کیونکہ دل پر اندھی تقلید کا جو نقش ہے وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے. انسان جو ہے نا دنیا میں صرف تقلید کر رہا ہے, دیکھا دیکھی کر رہا ہے. ان کی پیروی, ان کی پیروی, پیروی کرنا اور اچھے لوگوں کی پیروی کرنا اچھی چیز ہے, لیکن بہرحال اندھی تقلید اچھی نہیں ہے. بس دیکھا دیکھی چل رہی ہے. رونا ہے اس لیے رو رہے ہیں, دیکھا دیکھی میں ہو رہا ہے. وہ رو رہے ہیں, ہم بھی رو.
تو دیکھا دیکھی رکاوٹ ہے، انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ جاؤ آنسوؤں سے اس رکاوٹ کو صاف کرو۔ رو بے آب چشم بندش را برند، بند کرو، رکاوٹ کو بند کرو، اندھی تقلید نہیں۔ جو اچھا ہے وہ کرنا ہے، جو برا ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ تقلید میں برائی کو دیکھ کر بھی اس کی تقلید کرنا اچھی چیز نہیں ہوتی۔ زاں کہ تقلید آفت ہر نیک ویست، کہ بوت تقلید گر کوہ قویست، کیونکہ تقلید ہر نیکی کی تباہی ہے۔ تقلید سے مراد بری تقلید، اندھی تقلید۔ خلوص نیت اور صدق دل کے ساتھ کام کرو۔ اچھائی بھی اگر کر رہے ہو تو خلوص نیت اور صدق دل کے ساتھ کرو، اندھی تقلید کرتے ہوئے نہیں، دیکھا دیکھی کے لیے نہیں۔ دیکھا دیکھی سے کی جانے والا عمل اپنے اثرات کو کھو دیتا ہے۔ کیب وت تقلید گر کوہ قویس، تقلید اگر مضبوط پہاڑ کی طرح بھی ہو تو وہ اصل میں تنکا ہے۔ تقلید سے مراد وہ فقہی تقلید یا بزرگوں کی تقلید کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، وہ تقلید تو کام کی ہے، وہ تو صراط الذین انعمت علیہم خود بتا رہا ہے کہ وہ تقلید کرنی ہے۔ یہاں پر بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کی سن لیے، ان کی سن لیے، جس کی کوئی اصل نہیں ہے، کرنا ہے کر رہے ہیں، دل سے نہیں۔ اس طرح کی جو تقلید ہے وہ تباہی ہے۔ گر زریرے لم تو رستو تیز خشم، گوشت پارش داں کے اورا نیست چشم۔ اگر کوئی اندھا شخص کافی بھاری بھرکم ہے، لہیم شہیم ہے، غسیلا اور کافی روب و دبدبے والا ہے، لیکن ان خصوصیات کا حامل نہیں ہے، بینائی والا نہیں ہے، اندھا ہے، بینائی والا نہیں ہے، اندھا ہے، اور وہ تجھ سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے تو تم کو ڈرنا چاہیے اس سے۔ اندھا ہے، حالانکہ لہیم شہیم، طاقتور اور بہت ہی روب و دبدبے والا ہے، ایک اپنا جاہ و جلال رکھتا ہے، لیکن اندھا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو محض گوشت کا ایک ٹکڑا سمجھو، کیونکہ اس کو آنکھ نہیں ہے۔ اصل چیز آنکھ ہے۔ تو آنکھ کی اہمیت آپ اس لیے بتا رہے ہیں، جیسے ابھی بتایا گیا کہ لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو گویا کہ وہ اندھے، ان کو حقیقت کی خبر نہیں ہے۔ ایک پیسے والا انسان ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والا ہے، جاہ و منصب والا ہے، حکومت والا ہے، کروفر والا ہے، لیکن دنیا کے پیچھے بھاگنے والا ہے، تو وہ اندھا ہے، طاقتور اندھا شخص، یوں سمجھو آپ اس کو۔ اور ایک شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، مال دولت کچھ نہیں ہے، اس کا دل بھی نہیں ہے اس چیز کی طرف، لیکن وہ طاقتور بھی نہیں ہے، کمزور ہے۔ تو یہ سمجھو کہ وہ دبلا پتلا انسان ہے لیکن آنکھ والا ہے۔ تو اگر دونوں میں سے کسی سے آپ کو ڈرنا ہوگا تو اس موٹے تازے آدمی سے آپ نہیں ڈریں گے، بلکہ اس دبلے پتلے آدمی سے ڈریں گے، کیونکہ اس کو آنکھ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اصل چیز آنکھ ہے، اور وہ آنکھ حق اور باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اچھائی اور برائی میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ آنکھ والے ہیں، نہیں تو اندھے۔ گر سخن گویت زمو باریک تر، آں سرش را زاں سخن نبوت خبر۔ اگر ایسا آدمی دنیا کی طرف بھاگنے والا دینداری کی بڑی کام کی باتیں کہے، روحانیت کی باتیں کہے، بظاہر آپ کو ایسا لگے کہ یہ بہت بڑا صاحب دل، صاحب نظر، روحانی طاقت والا آدمی ہے، کیونکہ اس کی باتیں ویسی ہیں، لیکن اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہے، مال دولت، نوکر چاکر، گاڑی بنگلہ، ان چیزوں کو بنانے میں لگا ہوا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ بال سے زیادہ باریک بھی بات کہے روحانیت کے معاملے کی، آں سرشرا زاں سخن نبوت خبر، اس کے دماغ کو اس بات کا پتہ تک نہیں ہے، صرف منہ سے بول رہا ہے، بڑا پیر طریقت ہوگا، عالی شان بلڈنگ، شاندار گاڑی، دنیا حاصل کرنے کی فراق میں مریدوں شاگردوں کے پیچھے، اگر اس طرح سے ہوگا تو اس کا صرف ظاہر ویسا ہے، موٹا تازہ ہے لیکن اندھا ہے، کیونکہ وہ زبان سے بول رہا ہے ساری باتیں،
ہو سکتا کسی سے سن کر بول رہا ہو سکتا کہیں سے پڑھ کر بول رہا ہو، اس میدان کا آدمی وہ نہیں ہے۔ مستی دارت ز گفت خود ولیک، از بروئے تاب میرا ہست نیک۔ اپنی گفتگو سے مست ہے، وہ مستی اس کی گفتگو سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک ایسا آدمی ہے جو ایسی گفتگو کرتا ہے جیسے کہ کوئی شراب میں دھت آدمی گفتگو کرتا ہے، ویسی بات کر رہا ہے، ویسے لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا ہے، ویسی بو اس کے منہ سے آ رہی ہے، لوگوں کو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ نشے میں دھت ہے، لیکن ایک قطرہ شراب اس نے نہیں پی ہے۔ وہ کیفیت ہے اس آدمی کی جو ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو دیندار بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن دل کے اندر اس کی دنیا وسیع ہوئی ہوتی ہے۔ اپنی گفتگو سے مست ہے، اس کی مستی اس کی گفتار تک ہے، اس کی بات چیت تک ہے، لیکن اس سے اور شراب تک ایک لمبا راستہ ہے، ابھی وہ دور تک وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے شراب کیا چیز ہوتی ہے، شراب خانہ کیا چیز ہوتی ہے، کہاں ہوتا ہے۔ ہم چو جویست او نہ آبے می خرد، آب ازو بر آب خاراں بگذرد۔ اس کی مثال ایسے آدمی کی اس نہر کے جیسی ہے جو پانی نہیں پیتی۔ اب دیکھیے اس شعر کو اور واضح طور پر میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک تصور کیجئے کہ ایک فیک صوفی ہے اور بڑی پیاری باتیں کرتا ہے، اہل تصوف کی باتیں، اہل دل کی باتیں، روحانیت کی باتیں، نسبت کی باتیں کرتا ہے، اور لوگ اس سے فیضیاب بھی ہو رہے ہیں، اس کے علم سے لوگ استفادہ بھی کر رہے ہیں، اس کو بڑا بھی مان رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ زبان سے بول رہا ہے، دل کے اندر اس کی وہ چیزیں نہیں ہیں، تو آپ اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس کی مثال ایک نہر کے جیسی ہے جو کبھی پانی نہیں پیتی۔ نہر کبھی پانی پیتی ہے؟ پانی کی نہر خود کبھی پانی پیتی ہے؟ نہیں پیتی ہے، لیکن اس کا پانی پینے والوں تک پہنچ جاتا ہے، لوگ اس پانی سے استفادہ کرتے ہیں، خود اس کو پانی پینا نصیب نہیں ہوتا۔ تو اچھی باتیں سن کر لوگ ان باتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں، سننے والے اور بیٹھنے والے، خود اس کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا، کیونکہ ابھی وہ دنیا کا طلبگار ہے، اچھے اور برے کی تمیز اس کے پاس نہیں ہے۔ آب در جوزاں نمی گیرت قرار، ذاک آنجو نیست تشنو آب خار۔ پانی اس وجہ سے نہر میں نہیں ٹھہرتا کہ وہ نہر پیاسی اور پانی پینے والی نہیں ہے، پہلے پیاسی ہونا چاہیے۔ دیکھیے نہر کے اوپر سے جب پانی بہتا ہے، زمین اگر پیاسی ہوگی تو ایک وقت کے بعد پورا پانی زمین خود جذب کر لیتی ہے، نہر کا پانی آگے نہیں بڑھتا۔ اگر زمین کے اوپر سے پانی کی نہر بہہ رہی ہے اور زمین پیاسی ہے تو ایک وقت کے بعد وہ نہر ختم ہو جائے گی، کیونکہ زمین آہستہ آہستہ پورا پانی پی جائے گی کیونکہ پیاسی ہے۔ لیکن جو زمین پیاسی ہی نہیں ہے، اس کے اوپر سے اگر نہر کا پانی بہہ رہا ہے تو بہہ جائے گا، کیونکہ وہ نہر پیاسی اور پانی پینے والی ہے ہی نہیں۔ ایسی نہروں میں پانی ٹھہرتا نہیں ہے، گزر جاتا ہے۔ ویسے لوگ ہیں یہ، ان سے لوگوں کو تو فائدہ ہو جاتا ہے، خود کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم چنائے نالو زاری کند، لیک بیگارے خریدارے کند۔ جیسا کہ بانسری ہے، روتی ہے، نالے کرتی ہے، میوزک دیتی ہے، لوگوں کے دلوں کو دہلا دیتی ہے، ہلا دیتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر رقت پیدا کر دیتی ہے بانسری، لیکن خود بانسری کے اوپر اس کا کیا افیکٹ پڑتا ہے؟ کچھ نہیں پڑتا، کیونکہ وہ بے جان ہے۔ نوحگر باشد مقلد در حدیث، جز تما نبوت مراد آن خبیث۔ یہ نوحے کرنے والا، رونے والا، یہ کرائے کے نوحے کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ عام طور پر راجستھان میں، ہمارے پاس ہندوستان کے راجستھان میں رودالی کہتے ہیں، ان کو پیسے دے کے کسی کی میت پر بلاتے ہیں، بلا کے ان سے رونے لگاتے ہیں۔ آج بھی ہے راجستھان کے ایک علاقے میں، آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور ایسی رسم ہے، ان لوگوں کو رودالی کہتے ہیں۔ تھار جو ڈیزرٹ ہے راجستھان میں،
وہاں کے آس پاس میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. میرولوجسٹ کہتے ہیں ان کو انگلش میں. اور ہندوستان کے علاوہ بھی ایجپشین، چائنیز اور نارتھ ایسٹرن کلچرز میں اور میڈیٹیرینین سی جو ہے اس کی اطراف کا جو علاقہ ہے، سراؤنڈنگ ایریاز، یہ سارے علاقوں میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں مائرولوجسٹس. ان کو پروفیشنل رونے والے ہوتے ہیں. وہ ان کو پیسے دے کر بلایا جاتا ہے اور نوحہ کرایا جاتا ہے. تو وہ بھی ان کا رونا جو ہے وہ اصلی نہیں ہوتا، وہ اداکاری ہوتی ہے. تو آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں نوحگر باشد مقلد در حدیث، یہ نوحہ کرنے والا اگر بولنے میں، زبان استعمال کرنے میں، بات کرنے میں اگر مقلد ہوتا ہے، تقلید کرنے والا ہوتا ہے، تو جز تما نبوت مراد آن خبیث، اس خبیث کا جو مقصد ہے، جو مراد ہے، وہ سوائے لالچ کے کچھ بھی نہیں ہے. وہ پیسے کے لیے کرتا ہے. وہ مائرولوجسٹ جو ہے پیسے کے لیے نوحہ کرتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا ملا، ایسا مرشد، ایسا عالم یا ایسا اچھی اچھی باتیں کرنے والا، اس کی بھی کیفیت یہی ہے. وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے روحانیت کی باتیں کر رہا ہے. وہ روحانیت اس کے اندر داخل ہی نہیں ہوئی ہے. نوحگر گوید حدیث سوزناک، لیک کو سوزے دلو دامان چاک. ایسا نوحگر، نوحہ کرنے والا دردناک بات بھی کرتا ہے، دل کو ہلا دینے والی بات بھی کرتا ہے. کبھی کبھار اوریجنل سے زیادہ اچھا کرتا ہے. اگر ایکٹر اچھا ہے، فنکار ہے، تو اوریجنل سے بھی زیادہ اچھا کرے گا. اور لوگ دھوکہ کھائیں گے اس کی اداکاری کو دیکھ کر. اوریجنل سے زیادہ اوریجنل سمجھیں گے لوگ اس کو، اتنا اچھا کرتا ہے. لیکن یہ جو دل کی جلن ہے، جو پھٹا ہوا دامن ہے، وہ کہاں سے لائے گا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کا ظاہری اتنا اچھا ہوتا ہے ظاہر کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ان کو اصلی سمجھ بیٹھتے ہیں. حلیہ، ان کی بات چیت، ان کا رہن سہن، ان کا چال چلن، ان کی باتیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ واہ کیا سچا فقیر ہے. لیکن دل میں دنیا، پیسہ، شہرت کی لالچ، عزت منزلت کی خواہش، یہ بھری ہوئی ہوتی ہے. از مقلد تا محقق فرق ہاست، کین چو داؤدست و آن دیگر صداست. مقلد اور محقق میں بہت فرق ہوتا ہے. جو ریل والا ہے، جس کے دل کے اندر فقیری ہے، وہ محقق ہے، تحقیق کرتا ہے، سچائی کی تحقیق کر کے کام کرتا ہے. طریقت جو ہوتی ہے، فقیری جو ہوتی ہے، وہ اہل فقر اور اہل طریقت کو فالو کرتا ہے. بھلے ظاہر اس کا ویسا نہیں ہوگا. وہ محقق ہے اور یہ مقلد ہے، ایکٹر ہے. اور دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. کی چو داؤد است وہ آن دیگر صداست. ایک کا رونا داؤد علیہ السلام کی طرح کا رونا ہے، اور دوسرے آدمی کے منہ سے نکلنے والی آواز ایک صدائے بازگشت ہے. صدائے بازگشت اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ایک آواز آپ کرتے ہیں تو پہلی جو آواز جاتی ہے وہ آپ کی اوریجنل آواز ہے، لیکن جب وہ ٹکرا کر واپس پلٹ کر آتی ہے تو وہ صدائے بازگشت، ایکو. اس کی آواز بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایکو. منبع گفتار ای سوزے بوت، وا مقلد کو نہ آموزے بوت. اس کی بات کا سرچشمہ سوز ہوتا ہے، دل کی جلن ہوتی ہے. اس کے دل میں ایک قسم کی ایک گرمی ہوتی ہے. منہ سے جب آواز نکلتی ہے تو ایک تڑپ ہوتی ہے. اندر اگر کسی کے تڑپ ہے تو جب منہ سے آواز نکلے گی تو وہ دل کے اندر کی تڑپ محسوس ہوگی لوگوں کو. اس کے منہ سے نکل رہی ہے آواز، عجیب قسم کی تڑپ ہے اس آواز میں. یہ اوریجنل آدمی کی ہوتی ہے. اور جو ڈپلیکیٹ آدمی ہوتا ہے اس کی آواز سے سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بناوٹی ہے، کیونکہ وہ کوہنا آموز ہے. کوہنا آموز بوت، وہ پریکٹس کر کے آیا ہوا ہوتا ہے. بہت پریکٹس کرتا ہے وہ اپنی ڈپلیکیٹ حرکتوں کو اصلی بنا کر پیش کرنے میں. جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے والے لوگ. ہی مشو غرہ بداں گفتے حزین، بار بر گاوست بر گردو ہنی.
اس طرح کے جو غمناک نظر آنے والے دھوکے باز لوگوں کے دھوکے میں مت پڑو. پہچاننے کی کوشش کرو اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے، ایکٹنگ کون کر رہا ہے اور اوریجنل کون ہے. دھوکے میں مت پڑو. یاد رکھو بوجھ جو ہے گاڑی کا، بیل گاڑی کا جو بوجھ ہے، وزن ہے، وہ بیلوں پر پڑتا ہے لیکن آواز پہیے میں آتی ہے، چوں چوں چوں. گاڑی کا بوجھ بیلوں پر پڑتا ہے لیکن آواز کہاں سے آتی ہے؟ گاڑی کے پہیوں میں آتی ہے. جب وہ چلتے ہیں تو چوں 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 کی آواز آتی ہے. تو چوں 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 کی آواز آنے سے پہیوں کو بیل مت سمجھو، کیونکہ بوجھ تو دوسرے کے اوپر ہے. یہ تو صرف گول پھر رہا ہے، پورا بوجھ تو وہ بیچارے بیل سنبھالے ہوئے ہیں. ہم مقلد نیست محروم الثواب، نو اگر راہ مزد باشد در حساب. مقلد بھی ثواب سے محروم تو نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اگرچہ کہ خراب ہے، ڈپلیکیٹ کام کر رہا ہے، لیکن لوگ تو اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں نا. بھلے ہی جھوٹ موٹی صحیح، اس کی حرکتوں کی وجہ سے بعض لوگوں کو فیض تو مل جا رہا ہے، تو اس حساب سے اس کو کچھ ثواب تو مل ہی جائے گا. اب آپ مثال دیتے ہیں جیسے کہ وہ پروفیشنل مورنرز ہیں، نوحہ کرنے والے، ان کو بھی تو کچھ مزدوری ملی جاتی ہے. اگرچہ کہ ان کا رونا اصلی رونا نہیں ہے، لیکن ان کو بھی کچھ فائدہ ہو ہی جاتا ہے، ان کو بھی پیسے تو مل ہی جاتے ہیں. تو ویسے ایسے دھوکے باز لوگ جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا تھوڑا بہت ثواب ان کو مل جاتا ہے. کافر و مومن خدا گویند و لیک، درمیان ہر دو فرق ہست نیک. کافر اور مومن دونوں بھی خدا کو مانتے ہیں، ایک خدا کو ماننے والے. یہاں تک کہ آپ بت پرستوں کو بھی جا کر دیکھیے، کہیں نہ کہیں ان کے دل کے اندر ہوتا ہے کہ اصل خدا ایشور ایک ہی ہے. تو کافر اور مومن دونوں بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے وہ بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے یہ بھی خدا کو یاد کرتے ہیں. درمیانے ہر دو فرق ہست نیک، لیکن دونوں کے درمیان دونوں کے خدا کو یاد کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. آنگدا گویت خدا از بہرنا، متقی گویت خدا از عین جاں. وہ بھی خدا کو یاد کرتا ہے، یہ بھی خدا کو یاد کرتے ہیں. وہ خدا کو یاد کرتا ہے بھکاری تو روٹی کے لیے، اور یہ خدا کو یاد کرتے ہیں متقی تو اپنی جان کے لیے، اپنی روح کے لیے. بھکاری بھی دروازے پہ آ کر خدا کو یاد کرتا ہے، بندوں سے مانگتا ہے اور خدا کو یاد کرتا ہے. تو یہ روٹی کے لیے کرتا ہے. اب یہ روٹی سے مراد وہی دنیا کی چیزیں، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، دنیا کی دولت، دنیا میں نام کمانا، دنیا میں اپنی عزت بنانا، اپنا سٹیٹس کا خیال کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہے روٹی. وہ اس کے لیے کرتا ہے، لیکن وہ ان تمام چیزوں کے لیے نہیں کرتا، اپنی روح کے لیے کرتا ہے، اپنی جان کے لیے کرتا ہے. اللہ اللہ میزنی از بہرنا، بے تما پیشہ وہ اللہ راب خاں. تو روٹی کے لیے اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، بیٹھ کر اپنی خانخواہ میں اللہ اللہ کی ضرب لگاتا ہے، ذکر کرتا ہے، حلقے کرتا ہے، اللہ اللہ. لوگ دیکھ کر کہیں گے واہ کیا بندہ ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے. مگر یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ روٹی کے لیے. روٹی سے مراد صرف روٹی نہیں ہے، میں نے جیسے بتایا آپ کو، دنیاوی ساری چیزیں حاصل کرنے کو روٹی کہتے ہیں. بے تما پیشہ وہ اللہ راب خاں. اگر تو روحانی طور پر ترقی کرنا چاہتا ہے، روحانیت کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اپنی گندگیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، تو لالچ کے بغیر آ اور پھر اللہ اللہ کہے. دنیاوی حرص کو ہٹا دے، اس کے بعد آ اور پھر اللہ اللہ کہے. دیکھ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. گرب دانستے گدا از گفت خیش، پیش چشم او نہ کم ماند نہ بیش. اگر بھکاری اپنی بات کی قدر کو پہچانتا ہوتا، وہ دروازے پر آ کر اللہ کو یاد کر رہا نا، اگر اس کو پتا ہوتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں کتنا قیمتی ہے، تو وہ روٹی حاصل نہیں کرتا اس نام سے. اس کی نظر میں دنیا حاصل کرنا ہوتا ہی نہیں. لوگوں کے دروازے پر جا کر 4 پیسے کے لیے اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ کو تو یاد کر رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی چیز کر رہا ہے چھوٹی چیز کے لیے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پیسے کے لیے.
سال ہا گوید خدا آنان خواہ ہم چخر مصحف کشد از بہر کا. اب دیکھیے آپ کس قدر آنکھیں کھول دینے والی مثال آپ پیش کر رہے ہیں. روٹی کے لیے اللہ کو یاد کرنے والا، روٹی مانگنے والا بھکاری گدھا سالوں سال تک خدا کو یاد کرتا رہے، یا خدا یا خدا، اے اللہ یا اللہ کرتا رہے. اس کا اللہ اللہ کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے گدھا اپنی پیٹھ کے اوپر قرآن کو اٹھا کر پھرتا ہے. کس کے لیے کرتا ہے؟ چارہ حاصل کرنے کے لیے، گھاس کھانے کے لیے. گدھے کا مقصد پیٹھ پر قرآن اٹھانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کے پیٹھ پہ کیا ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ کسی طرح چارہ مل جائے کھانے کو، اسی لیے اٹھاتا ہے. تو یہ دنیا دار صوفی، دنیا دار عالم کا بھی یہی معاملہ ہے. وہ باتیں بڑی اچھی اچھی کرتا ہے، خدا کو بھی یاد کرتا ہے، حلقے منعقد کرتا ہے، محافل منعقد کرتا ہے، لیکن دل کے لیے نہیں، دنیا کے لیے، روٹی کے لیے، گھاس کے لیے. گدھا ہے، گھاس کے لیے کرتا ہے. گر بے دل در تافتے گفتے لبش ذرہ ذرہ گشتہ بودے قال بش. اگر اس کے ہونٹ کی بات جو اس کے منہ سے نکل رہی ہے اگر اس کے دل پر چمکتی تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا سارا جسم ذرہ ذرہ ہو جاتا، چمکنے لگتا. ذرہ ذرہ گشتہ بودے قال بش. ہر اس کے جسم کا ٹکڑا اس کے لیے دل بن جاتا. اپنا مقصد اچھا کرنا. دنیا حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے وہ فائدہ نہیں دے گا. نام دیوے رہ برد در ساحری تو بنام حق پشیزے می بری. جادوگری میں شیطان کا نام کام کرتا ہے. جو جادو کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ اپنے جادو کو دکھانے کے لیے شیطان کی مدد لیتا ہے اور اس کے نام کا استعمال کرتا ہے. اور تو وہی کام، وہی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کا نام لے کر. دنیا دار نام نہاد صوفیوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے. دنیا حاصل کرنے کے لیے جادوگر شیطان کا نام لے کر جادو دکھا رہا ہے، اور تم بھی دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام کا استعمال کر رہے ہو. کس قدر غلط فہمی کا شکار ہے لوگ. اب ایک چھوٹی سی حکایت آپ بیان کر رہے ہیں ایک دیہاتی کی، جو جا کر شیر کو سہلاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ گائے ہے. اب دیکھیے آپ، روستائی گاؤ در آخر ببست شیر گاوش خوردو بر جائش نشست. ایک دیہاتی گاؤں والا آدمی اپنے گاؤ شالہ میں گیا جہاں پر اس نے اپنی گائے کو باندھ دیا. جہاں گائے باندھے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں گاؤ شالہ. وہاں پر اس کا اپنا ایک گاؤ شالہ تھا جہاں پر وہ اپنے گایوں کو باندھتا تھا. وہاں پر اس نے گائے باندھ دے کر اپنے کسی کام سے چلا گیا. شیر گاوش خردو بر جائش نشست. اب کیا ہوا؟ اچانک شیر داخل ہوا. شیر نے گائے پر حملہ کیا اور گائے کا پورا گوشت شیر کھا گیا، اور پھر گائے کی جگہ پر خود جا کر بیٹھ گیا. روستائی شد دراخر سوئے گاؤ گاؤ رامی جست شب آن کنج کاؤ. اور وہ دیہاتی کچھ وقت کے بعد رات میں گاؤ شالہ میں گیا جہاں اندھیرا تھا. اپنی گائے کے قریب گیا جہاں اس نے گائے باندھی تھی. ڈھونڈنے لگا کہ کدھر ہے کدھر ہے. بہرحال وہ اس مقام تک پہنچ گیا جہاں پر اس نے گائے باندھی تھی. دست می مالید بر آزائے شیر پشت و پہلو گاہ بالا گاہ زیر. اب قریب جانے کے بعد اس کے پیٹھ کے اوپر گائے کی وہ ہاتھ پھیرنے لگا. اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی گائے شیر نے کھا لی ہے. اب شیر خود بیٹھا ہوا ہے وہاں پر گائے کی جگہ پر، اور یہ اندھیرے میں شیر کو سہلاتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ وہی گائے ہے. ہاتھ پھیرتا جا رہا ہے. پشت و پہلو گاہ بالا گاہ زیر. کبھی کمر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، کبھی اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، کبھی نیچے ہاتھ پھیرتا ہے. گفت شیر روشنی افزوں بدے بر دریدے زہراش دل خوں شدے. اب شیر کہتا ہے کہ اگر دن ہوتا یا روشنی تیز ہوتی تو کیا یہ ایسا کر پاتا؟ خوف اور ہیبت میری اس کا کلیجہ چیر دیتی،
اس کا دل خون بن جاتا، لیکن اندھیرے میں ہے نا، پتہ نہیں ہے اس کو کہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ شیر کو گائے سمجھ کر سہلا رہا ہے، اور اس کی دیدہ دلیری جو ہے نا اندھے ہونے کی وجہ سے جو اس کی جہالت ہے، ناواقفیت ہے، اس کی ناواقفیت پر شیر ہنس رہا ہے، بولے اس بے وقوف کو خبر نہیں ہے کہ وہ کس کو سہلا رہا ہے۔ اگر دن ہوتا، روشنی ہوتی، میں اس کو دکھائی دیتا تو کیا یہ اس طرح سے کر پاتا؟ اندھا ہے۔ کیوں؟ اندھیرا ہے۔ ہر آنکھ والا آدمی اندھیرے میں اندھا ہی ہوتا ہے۔ این چنی گستاخ زامی خاردم کو دری شبگاو می پنداردم، اس طرح نڈر ہو کر مجھے سہلا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ رات میں مجھے بھی گائے سمجھ رہا ہے۔ حق ہمیں گویت کے اے مغرور کور، نئے زنامم پارا پارا گشت تور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے دھوکے میں مبتلا انسان اندھے، کیا میرے نام سے کوہ طور ریزہ ریزہ نہیں ہوا تھا؟ کیا بھول گیا؟ کتنا طاقتور ہوتا ہے میرا نام، اور تو محض چند پیسوں کے لیے میرا نام لیتا ہے، دنیاوی مال و متاع، دنیاوی عزت و شہرت کے لیے میرا نام استعمال کرتا ہے۔ تیری کیفیت ایسی ہی ہے، شیر پر ہاتھ پھیلا رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ گائے۔ کہ لو انزلنا کتابا للجبل لانصدع ثم انقطع ثم ارتحل۔ اب قرآن مجید میں اس جو آیت آئی ہے قرآن مجید کے نازل ہونے کے تعلق سے، اس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر ہم اپنی کتاب پہاڑ پر اتارتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن پہاڑ پر بھی اتارتے تو ہمارے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ چیز ہے قرآن، اللہ کا نام، اللہ کی کتاب۔ اگر ہم اپنی کتاب پہاڑ پر اتارتے تو وہ پھٹ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، جگہ سے ہل جاتا۔ قدر نہیں ہے اصلیت کی انسان کو، جو چیز اس کو مل گئی ہے اس کی قدر نہیں ہے۔ ایسی چیز ہے کتاب اللہ کی، اس قدر طاقتور ہے کتاب اللہ کی، اس قدر طاقتور ہے نام اللہ کا۔ لوگوں کو مل گیا ہے پڑھنے کے لیے، لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ کیا چیز حاصل کرنا ہے اس نام سے، اور کیا چیز حاصل کر رہے ہو؟ از منر کوہ احد واقف بدے، پارا گشتے او دلش پرخوں شدے۔ اگر احد پہاڑ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر احد پہاڑ مجھ سے واقف ہوتا کہ میری جلالت شان کیا ہے، میری طاقت کیا ہے، میرا دبدبہ کیا ہے، پارا گشتے او دلش پرخوں شدے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور اس کا دل خون سے بھر جاتا۔ اس پدر وز مادریں بشنیدے، لاجرم غافل ازیں پیچیدے۔ اب مسئلہ کیا ہے، وہ لوگ جو اللہ کے بندے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، بچپن سے ہوش سنبھالنے سے پہلے سے ان کو ایمان کی دولت مل گئی ہے، اللہ کا نام پتہ چل گیا ہے، لوگ ناقدر ہیں اس نعمت کے وہ جو بن مانگے ملا کرتی ہے۔ ایمان، اللہ کا نام، قرآن، یہ چیزیں ہم کو بن مانگے مل گئی ہیں، اس لیے ہم کو اس کی قدر نہیں ہے۔ ماں باپ سے سن لیا ہے بس، اس پدر وز مادری بشنیدے، ماں باپ سے سن لیا ہے کہ اللہ ہے، اس کا اللہ نام ہے، وہ ہمارے کو پیدا کرنے والا ہے، یہ اس کا کلام ہے، اتنا پتہ چل گیا ہے بس۔ اسی لیے غفلت میں ہے، کیونکہ اتنی بڑی نعمت جو اس کو ملی ہے بغیر محنت کے مل گئی ہے، اس لیے غافل ہے۔ گر تو بے تقلید ازیں واقف شوی، بے نشاں از لطف چوں حاطف شوی۔ اگر بغیر تقلید کے تو اس سے واقف ہو جائے۔ اب یہ تقلید میں ہو رہا ہے نا، اللہ کا نام بھی تقلید میں لیا جا رہا ہے۔ ماں باپ نے سکھایا اس لیے لے لیا، ماں باپ نے نماز پڑھنا سکھایا اس لیے پڑھ لیا، ماں باپ نے قرآن پڑھنا سکھایا اس لیے پڑھ لیا۔ یہ کیفیت ہے نا ہماری، اس لیے تمام چیزوں کی ہم کو قدر نہیں ہے، اور ہم یہ سب کچھ تقلید میں کر رہے ہیں، دیکھا دیکھی کر رہے ہیں۔ اگر تخلیق کو چھوڑ کر ریالٹی میں اگر تو اس سے واقف ہو جائے تو بے نشاں از لطف چوں حاطف شوی، جیسے کہ حاطف ہوتا ہے، غیب کی آواز ہوتی ہے، اس کی لطافت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے تو بے نشان ہو جاتا، اپنی وجود کو مٹا دیتا، اپنی حقیقت کو فراموش کر دیتا۔
بشنوئی قصہ پے تحدید رہا، تابدانی آفت تقلید رہا۔ اب تنبیہ کے لیے کوشچن کے طور پر ایک قصہ سنو، تاکہ تم کو پتہ چلے کہ حقیقت کو جانے بغیر جو ہم تقلید کرتے ہیں، دیکھا دیکھی کرتے ہیں، وہ کبھی کبھار کتنے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے۔ ہم کو جو دین ملا ہے، ہم کو جو اللہ کا نام ملا ہے، ہم کو جو اللہ کا کلام ملا ہے، اس کو ہم صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں لینا ہے۔ محض ہم کو اتنا بتا دیا گیا ہے، سکھا دیا گیا ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسی تقلید انسان کے لیے نقصان کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ ایک حکایت یہاں پر بیان کریں گے۔ ایک صوفی کے پاس کچھ صوفی آئے تھے ان کی محفل سماع میں شرکت کرنے کے لیے، تو صوفی نے وہ محفل سماع کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ایک مسافر کی سواری کو بھیج دیا۔ اب اس کے پیچھے کیا ہے، وہ کیا حکایت ہے، اور مولانا روم اس حکایت کے ذریعے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان